بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انٹرنیشنل لیول پر اس حکومت نے شہباز شریف نے برطانیہ کے اندر اور بلاول بھٹو نے انڈیا کے اندر جو ذلیل و رسوا کیا، ضلالت کروائی، بےعزتی کروائی، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نک و نک بھر گئی ہے، کیونکہ پہلے پاکستان کے جو حالات تھے وہ اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں، اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں کہ یہ حکومت کو گھر بھیجنا بڑا ضروری ہو گیا۔ اگر اس حکومت کو گھر نہ بھیجا گیا تو اس نے پاکستان کا وہ حال کرنا ہے، پاکستان کا وہ حشر کرنا ہے، پاکستان کے اندر وہ تباہی اور بربادی پھیرنی ہے کہ اگلے 100 سال بھی کم پڑ جانے ہیں اس کو اس تباہی اور بربادی سے نکالنے میں، 100 سال بھی کم پڑ جانے ہیں۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اس حکومت کو ہم نے ہر حال میں گھر بھیجنا ہے۔ دیکھیں، انڈیا کا جو دورہ ہوا ہے بلاول بھٹو کا اور ایس یو کا جو سمٹ ہے، اس کے بعد شہباز شریف کا جو دورہ برطانیہ اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اس کے اندر 2-3 اہم ترین چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک سب سے بڑا جو اہم ترین معاملہ اور اہم ترین میٹنگ جو شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ کی، اور نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر شہباز شریف نے نواز شریف کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہمارے لیے اب سپورٹ ختم ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب ہمارے لیے تمام کے تمام راستے آپشن ختم ہو گئے ہیں، اب ایک ہی صرف راستہ بچا ہے اور ایک ہی آپشن بچی ہے، اور وہ ہے انتخابات، وہ ہے الیکشن، اور ہم نے الیکشن کے اندر اب جانا ہے، ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے، اسمبلیاں ریزالو کرنی ہے اور شہباز شریف نے استعفیٰ دینا۔ یہ شہباز شریف نے نواز شریف کو بتا دیا اور نواز شریف نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب تم اتنے نکمے اور اتنے نااہل اور اتنے نکٹھو نکلے ہو کہ تمہاری وجہ سے میری پارٹی بھی برباد ہوگی، ملک کے اندر حالات بھی تم نے خراب کر کے ہمارا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی تباہ و برباد کر دیا، مریم نواز کو بھی لانچنگ پیڈ دینا تھا تم نے، وہ بھی تم نہیں پرووائڈ کر سکے، اور میرے لیے جو NRO حاصل کرنا تھا، یہ نواز شریف نے کہا بڑا سختی کے ساتھ ڈانٹا شہباز شریف کو کہ تم نے میرے لیے جو NRO لینا تھا، میرے لیے جو ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنی تھی، ڈیل بنانی تھی، وہ بھی نہیں کر سکے، اتنے تم نکمے اور نااہل آدمی نکلے ہو۔ تو اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم واپس جا کے اسمبلیاں توڑو، استعفیٰ دو اور گھر جاؤ اور الیکشن کال کر دو۔ یہ شہباز شریف نے پیغام پہنچا دیا ہے اور یہ شہباز شریف کا انتہائی اہم ترین پیغام نواز شریف تک پہنچ گیا۔ نواز شریف تو پہلے تو تیار بیٹھا ہوا ہے کہ ہم الیکشن کے اندر چلے جائیں، لیکن نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک نواز شریف واپس نہیں آتا اتنی دیر تک ملک کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے۔ دیکھیں، اب وہاں پر جو شرط رکھی گئی ہے نواز شریف کی جانب سے، وہ آپ نے سمجھنی کہ جتنی دیر تک میں پاکستان کے اندر لینڈ نہیں کرتا، جتنی دیر تک مجھے NRO نہیں ملتا، جتنی دیر تک میری ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوتی اور میرے کیسز ختم نہیں ہوتے، اتنی دیر تک تم نے الیکشن کال نہیں کرنے، یہ شہباز شریف کو بتا دیا گیا۔ لیکن شہباز شریف اب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات تو کر رہا ہے، بات تو کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بالکل انکار کر دیا اور صاف انکار کر دیا کہ اس قسم کا کوئی راستہ، کوئی آپشن، کوئی NRO، کوئی ڈیل وہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی تھی۔ دیکھیں، انہوں نے ایک جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل بنائی تھی، خفیہ ڈیل۔ یہ خفیہ ڈیل کے اوپر عمران خان بات کرتا ہے، عمران خان نے اکثر اس کے اوپر بات کی ہے، عمران خان نے اس چیز کو ایکسپلین کیا اور عمران خان نے اس چیز کا انکشاف کوئی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں، جب عمران خان کی حکومت تھی تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے، حالات ٹھیک چل رہے تھے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں ایک پیج پر تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا اور ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ، کوآرڈینیشن اور تمام چیزیں بڑی زبردست تھیں۔ لیکن اچانک سے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے جس کے اندر نون لیگ بھرپور طریقے سے حصہ ڈالتی ہے، نون لیگ ووٹ کرتی ہے، نون لیگ ووٹ دیتی ہے، اپنے تمام کے تمام MNAs کو کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کو ہم نے ووٹ دینا ہے۔ پرائم منسٹر کو جو ووٹ پڑے تھے وہ تقریباً 180 کے قریب تھے، لیکن جنرل باجوہ کو جو ووٹ پڑے 250-300 ووٹ پڑ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاور سینٹر ہے وہ کہاں ہے۔ جنرل باجوہ کو جب یہ ووٹ پڑے تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ مجھے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مسئلہ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ یہاں پر کھچڑی پک رہی ہے۔
اور یہ یہاں کوئی نہ کوئی ڈیل چل رہی ہے. عمران خان نے اس وقت بتا دیا تھا جنرل باجوہ سے متعلق، جب عمران خان کی حکومت تھی اور ابھی 1-1.5 سال پڑا ہوا تھا. عمران خان کو جب ہٹایا گیا اس سے 1-1.5 سال پہلے یہ ایکسٹینشن آ گئی. اب جب ایکسٹینشن آ گئی، ایکسٹینشن آنے کے بعد اب عمران خان کے ساتھ معاملات بگڑنا شروع ہوئے، اور عمران خان نے کہا کہ مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ اب میرے خلاف سازش ہو رہی. عمران خان نے پھر اپنے لوگوں کو بھیجا، کبھی شوکت ترین کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. سب نے جا کے کہا کہ یہ آپ جو سازش کر رہے ہیں یا سازش ہو رہی ہے، یا اس کو روکیں، عدم اعتماد کو روکیں، یا اس چیز کا کاؤنٹر کریں، اس چیز کا کوئی حل نکالیں. اگر آپ نے حل نہیں نکالا تو یہ تو ہمارے گلے پڑ جانا ہے، یہ ملک کے گلے پڑ جانا ہے، کہ پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہونا ہے. تو عمران خان نے اس چیز کے اوپر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا تھا. انہوں نے اصل میں خفیہ ڈیل کی ہوئی تھی شریف خاندان والوں نے، کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیتے ہیں، ہماری پوری پارٹی نون لیگ ووٹ دے گی، بدلے میں آپ نے نواز شریف اور مریم نواز دونوں کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروانی ہے، ڈسکوالیفیکیشن ختم کروا کے کیسز ختم کروانے ہیں، اور چوتھی بار نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے. یہ ڈیل تھی، ڈیل کا حصہ تھا. اب اس کے مطابق سارے معاملات چل رہے تھے اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہو رہی تھیں. لیکن جیسے ہی عمران خان کی حکومت گئی، اس کے بعد عمران خان نے تمام کی تمام چیزیں بتانا شروع کر دیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی چینج ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ چینج ہوئی تو جنرل عاصم منی نے آ کے چارج سنبھال لیا. اب انہوں نے وہی والی ڈیل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمیں تو وہی والی ڈیل چاہیے، کیونکہ ہم نے ایکسٹینشن دی تھی، ہم نے ووٹ دیے تھے، ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا، اس کے بدلے میں ہمیں یہ چاہیے تھا. جنرل عاصم نے کہا کہ غائب ہو جاؤ یہاں سے، دوڑ جاؤ، کوئی ڈیل نہیں ہونی، کوئی این آر او نہیں ملنا. جو کچھ ہونا ہے آپ عدالتوں کے اندر جائیں، آپ کے عدالتی معاملات ہیں وہ سب کچھ جا کے کریں، یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. اس وجہ سے اس اسٹیبلشمنٹ نے کم از کم این آر او دینے سے تو انکار کر دیا. باقی چیزیں جو چل رہی ہیں اوپر نیچے وہ صرف مینجمنٹ ہو رہی ہے، معاملات کو مینج کیا جا رہا ہے، ہینڈل کیا جا رہا ہے. کیونکہ جس طریقے سے مس ہینڈل یہ حکومت کر رہی ہے، جس طریقے سے انہوں نے گورننس سسٹم کو تباہ کیا، انہوں نے عدلیہ کو تباہ کیا، انہوں نے پورا کا پورا سسٹم تباہ کیا، انہوں نے مہنگائی بے روزگاری کے اندر اضافہ کیا، اور یہ تمام چیزیں اکانومی کو تباہ کیا، فارن پالیسی کا بیڑا غرق کیا. یہ تمام چیزیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں. اس وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ اب فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اس حکومت کو مزید سپورٹ نہیں کرنا، اس حکومت کے ساتھ مزید نہیں چلنا، کم از کم یہاں تک کہ اگر ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، نیوٹرل کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے فائدے میں ہے. ہم یہ اسی وجہ سے اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی تھی ڈی جی ISPR کی جانب سے نیوٹرل ہونے کی.